بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، آپ کا دوست رسال جاوید حاضر کی خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، بات یہاں سے شروع کریں گے کہ جلسے کے اندر کھڑے ہو کے سلسلہ ایک شروع ہوا۔ وہ تقریباً اس طرح کا کوئی سلسلہ تھا، اس طرح کا یاد ہوگا آپ کو، اس طرح کا نشان بنایا گیا کسی بغیرت نے، تو لوگوں نے بڑا شور کیا کر دیا۔ وہ آپ کو پتہ ہے جن کا نشان ہے، لوگ سارے جانتے ہیں، جو لوگ جانتے تھے انہوں نے شور کیا کہ یہ نشان اس بندے نے کیسے بنایا۔ اس کا نام تھا بانی پی ٹی آئی، جس کو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں آج کل۔ اچھا، وہ نشان بنا، اس کے بعد وہاں سے سلسلہ شروع ہوا سلپ آف ٹنگ کا۔ سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں کبھی کبھی کچھ زبان پھسل جائے، کسی الفاظ کچھ اور کہنا ہو، لفظ کچھ اور کہنا ہو، لفظ کچھ اور نکل جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس سلسلے میں جب بھی بندہ بولے سلپ آف ٹنگ ہو۔ وہاں سے جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا تو اس ہسٹری میں ذکر نہیں ہے، یہ بھی اس نے الفاظ بولے۔ پھر اس نے یہ بھی الفاظ بولے کہ جی میری تیاری جیسے نبی پاک کی تیاری اللہ پاک نے کروائی تھی، ویسے میری تیاری کروا رہا ہے۔ پھر اس کے جو ٹپوری ہیں، انہوں نے بھی بڑی بڑی باتیں کی، وہ بھی آپ نے سنی۔ وہ سارا سلپ آف ٹنگ نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ مسئلہ چلا گیا مسجد نبوی کی بے حرمتی تک۔ پھر بھی ہمارے ادھر پونڈوں نے بھی ضمانتیں دے دیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا۔ پونڈوں کو بھی بات کریں گے، لیکن پونڈ بھی بہت واقعی ذلیل ہے بڑے۔ بہرحال یہ ساری باتیں، سارے سلپ آف ٹنگ اگر کٹھے کریں تو اب پچھلے سارے سلپ آف ٹنگ، جس کو سلپ آف ٹنگ یہ کہتے ہیں، وہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، ان کا وہ ایم تھا۔ اگر آپ اس کو سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں تو وہ سارے جمع کر لیں۔ اب آپ نے پورے کافی سارے ویلاگز دیکھے ہوں گے، اب آپ نے پوری خبروں میں دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کی ایک اخبار اسرائیل ٹائمز، اس کے اندر وہ ایک جس کو کہتے ہیں سرکاری اخبار، جیسے ہمارے بھی جب دور تھا اخبار کا تو کئی اخباروں کو سرکاری اخبار کہا جاتا تھا، وہ اسرائیل کا سرکاری اخبار ہے۔ اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا، وہ سلپ آف ٹنگ ساری کہاں سے آتی تھی وہ سارا پتہ چل گیا۔ اب آپ نے یہ بھی سن لیا، اب بچین ہے، اس کو باہر لانا ہے، دوبارہ اس کو بنانا ہے، پرائم منسٹر بنانا ہے، اور پھر اپنے باقی کے ایم پورے کرنے ہیں۔ یہ جو اس اخبار میں لکھا ہوا ہے وہی اس بانی کا منہ پہ جاری ہوتا ہے، وہی الفاظ انڈیا کے منہ پہ جاری ہوتے ہیں، وہی یوتھیوں کے منہ پہ جاری ہوتے ہیں۔ یوتھیوں کا تو ہر یوتھی خود بتانے لگے کہ ان کا سارا نیٹ ورک انڈیا سے چل رہا ہے، جو یوتھیوں کا نیٹ ورک ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ جو جتنے سلپ آف ٹنگیں تھی، اس کی بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، سارا کچھ باہر آ گیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے نیچے زمین پہ آ کے کوئی کالج یونیورسٹی کھول کے آپ کو ڈگریاں نہیں کروانی، یا کوئی کندھوں سے پکڑ کے ایسے ہلا کے نہیں دکھانا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ اس نے آپ کو عقل دی ہے، تعلیم حاصل کرنے کو موقع دیے ہیں، شعور دیا ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، اور ہر چیز آپ کے سامنے لا کے رکھ دی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو مانیں نہ مانیں، آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں۔ اب آپ نے اس کا حساب دینا ہے، کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا، اب آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ جب آپ نے اس کے پاس جانا ہے تو آپ نے حساب پورا دینا ہے۔ جب آپ کہیں گے جی ہمیں پتہ نہیں تھا، تو پھر آپ نہیں کہہ سکیں گے۔ بہرحال یہ تو تھی یہ کچھ باتیں جو کہ کرنی بہت ضروری تھیں۔ بلی بھی باہر ہے، تھیلا بھی باہر ہے، ہینڈلر بھی باہر ہے، تو جو پیچھے سے فارن فنڈنگ کے بھی جواب آپ کو مل گئے ہیں، آپ کو سپورٹ کے بھی جواب مل گئے ہیں، جتنی جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، اس ایک کالم نے سارے جواب دے دیے۔ اب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں وہ جو فارن فنڈنگ ہے نا، اس کے اوپر چلنے والا صرف یہ اکیلا نہیں تھا، اس کے اوپر بہت سارے لوگ چلنے والے ہیں۔ اب آپ ویلاگ سن لیں، خبریں سن لیں، اس کے اندر اسی کا ذکر جب ہوگا نا، کچھ لوگ وہ سناتے رہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اخبار اس اخبار کی خبر نہیں ہے، اس میں کسی نے کالم لکھا ہوا ہے، وہ عورت کا یہ نام ہے جس نے کالم لکھا ہے۔ اچھا، کالم تو اخبار کی اجازت کے بغیر لکھا جاتا ہے نا، وہ اخبار وہ ایک لفظ بھی اپنی حکومت کے اجازت کے بغیر نہیں لکھتی، تو کالم اس نے حکومت کی اجازت کے بغیر بھی لکھ دیا اور اخبار والوں کو اجازت کے بغیر لکھ دیا۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، رسپانسبلٹی شفٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بھی خبر بھی لگ جائے، موقف بھی چلا جائے، اور ہمارا نام بھی نہ آئے۔ یہ سسٹم بنائے ہوتے ہیں۔ تو اس سسٹم کو آپ کے ان کے فنڈڈ لوگ ہیں، وہ اب بیٹھ کے وہ جو آگ لگی ہے اس کے اوپر پانی کیسے ڈال رہے ہیں کہ وہ تو کالم ہے، اس کے اندر ٹھیک ہے جی کالم ہے، وہ تو جو ایک عورت نے لکھا ہے، ٹھیک ہے جی لکھا ہے، پر اجازت سے لکھا ہے، بات ختم۔ آپ اتنی سفیانت دے، ناکام سفیانت ہو۔ اب آ جائیں کالے پونڈوں کی طرف۔ کالے پونڈوں میں آپ نے کہا دیکھا ہے وہ نیب ترامیم میں جب
چت بھی میری پت بھی میری. کالے پونڈ ایسے پھنس رہے ہیں زبردست طریقے سے. یہ پاکستان کی نوکری نہیں کر رہے. یہ جس کو کہتے ہیں میرے خیال میں ان کو وہ جو باہر سے لیڈ لگی ہوئی ہے نا وہ نہیں ٹکنے دیتی جو عمران خان کو لگی ہوئی ہے. اب یہ اتنا مذاق کیسے ہو سکتا ہے ملک کے ساتھ کہ یار وہ جب عمران خان کو فائدہ ہو ترامیم کا تو وہی پونڈ بیٹھے اور وہ کہے کہ ہاں جی یہ نہیں ہونا چاہیے نا. تو اس کو جب نواز شریف پھنس رہا ہو عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہو تو وہ پھر کہے کہ جی یہ بھی ہے وہ بھی ہے. وہ پارلیمنٹ میں مداخلت بھی کر دے, قانون سازی میں مداخلت بھی کر دے, ایسا فیصلہ لکھ دے جو کہ پاکستان کے خلاف ہو, عمران خان کے حق میں ہو. اب وہی عمران خان جیل میں آ گیا, حکومت دوسروں کی آ گئی ہے. اب وہی فیصلہ اس کا بالکل اپوزٹ وہی پونڈ بیٹھا ہو تو وہ لکھ رہا ہو. یہ ہر کمال نہیں ہوگی. مطلب انتہا ہے نا. اب مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہماری قوم پہ بھی ترس آتا ہے. وہ تو غلط ہے ہی, ہماری قوم پہ بھی ترس آتا ہے. اور پھر کبھی کبھی کیا خیال آتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ بھی قوم کے اتنے لوگوں نے یہ کر لیا, خودکشی اللہ معاف کرے کر لی, نہیں ہونی چاہیے. کسی نے اپنا یہ سٹوری آ گئی کہ ہارٹ ٹچنگ سٹوریز ہوتی ہیں. تو جب یہ باتیں دیکھتے ہیں اور قوم گہری نیند میں سوئی دیکھتے ہیں اور پھر قوم انہی کے نعرے لگاتے دیکھتے ہیں تو یقین کریں دل سے نکلتا ہے کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. دل سے آواز یہ نکلتی ہے کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے مصیبتیں پیدا کی, اللہ پاک نے نہیں کی, ان کے کسی اور وجہ سے نہیں آئی. ٹھنڈے ذہن سے اگر پاکستان نہیں جو بجلی کے بل لے کے آج تڑپ رہے ہیں, بجلی کے بلوں کے لیے, 2 وقت کے کھانے کے لیے, نوکری کے لیے جو تڑپ رہے ہیں, وہ اگر ٹھنڈے ذہن سے بیٹھ کے اجتماعی طور پہ اپنے اعمال دیکھیں اپنی پوری قوم کے, تو اس کو کون لے کے آیا یہاں تک, کس نے پہنچایا, یہ مصیبتیں کون لے کے آیا یہاں پہ, مصیبتیں ہمارے پر کس نے نازل کی, ہم نے خود کی ہوئی ہیں. آپ کے پاس اللہ پاک نے طاقت دی ہوئی تھی کہ آپ اس کے خلاف بول سکتے تھے. چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے آپ تصدیق بھی نہیں کرتے, آپ باہر نکل آتے ہیں, سب سے آگے ہوتے ہیں. آپ کو ابھی کوئی کہہ دے کبھی جھوٹا کسی کو پر کیس ڈال دے کہ جی وہ جیسے سنا ہوا ہے نا اپنے حجام کی دکان پہ اس نے بال کٹواتا تھا بندہ, تو جب بال کاٹ رہے ہیں حجام نے تو اس نے پیسے مانگ رہے ہیں. جب وہ پیسے مانگے اس نے 1 دفعہ کہا 2 دفعہ, جب اس نے صحیح طریقے سے کہا کہ پیسے دو یار ورنہ میں نہیں کاٹتا, اس نے کہا اس نے تو نے رسالت کر دی ہے. تو لوگ گلی میں لے کے نکلے نا, نکل کے تو کیا کچھ کر دیا. ایسے کاموں پہ نہیں, جب آپ کی پوری نسل تباہ کی جا رہی ہے تو آپ آرام سے بیٹھ کے انہی کے ساتھ زندہ باد کر لیتے ہیں. یہ جوتھے کہاں سے آ گئے ہیں, باہر سے امپورٹ کیے ہم نے, ادھر سے پیدا ہوئے ہیں. آپ کے بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے آپ کے سامنے, آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کے فونوں کے اندر دشمن گھس کے آ گیا, آپ کے آگے گریبان سے اس طرح پکڑ لیا, آپ کو پتہ نہیں ہے. جب وہ اتنی عقل استعمال کر سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے ہاتھ تو جیب سے نکلے, آپ کا ہی ہاتھ سے گردن سے آپ کو پکڑ لے, تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی شعور نہیں رکھتے. آپ کا دشمن آپ کے اوپر اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے, آپ کے بچوں کے ہاتھ سے آپ کو گریبان پکڑتا ہے, آپ کے بچے پکڑ لیتے ہیں. تو کیا آپ اتنا بھی شعور آپ کے اندر نہیں ہے؟ کون سا شعور لے کے پھر رہے ہیں آپ؟ اتنی بھی عقل نہیں یوز کر سکتے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر جائیں. اپنے ملک کے لیے نہ صحیح, اپنی فوج کے لیے نہ صحیح, اپنے باقی بات یار اپنے آپ کے لیے تو بندہ سوچ لیتا ہے. یہ ملک آپ کا نہیں ہے, یہ گھر آپ کے تباہ نہیں, بھوکوں میں آپ نہیں مر رہے, بجلی کے بل آپ کے نہیں بڑھ گئے, یہ کھانے پینے کے اشیاء آپ کی نہیں مہنگی ہوگی, آپ کا فیوچر داؤ پہ نہیں لگ گیا, یہ آپ کا نہیں ہے. اب آپ خود سمجھدار ہیں, پر میں نے کیا کہنا ہے. اب جو ہمارے پاک وردیوں میں ناپاک گھس بیٹھی ہے جنہوں نے ہمارے ملک کو یہاں تک لائے ہیں, ان کا احتساب, ان کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر وہ اکیلے تو وہ بھی نہیں تھے, سویلین بھی ساتھ تھے. جو سویلین تھے وہ ہمیں نہیں پتا کون تھے کون نہیں تھے, جو بھی تھے. میں یہ کہتا ہوں, میں درخواست کرتا ہوں اپنے ادارے سے کہ جتنے بھی یہ پاک وردیوں میں ناپاک آئے تھے اور ان کے ساتھ جو دوسرے ناپاک تھے, جو سیلین ناپاک تھے, ان کو باری باری نہیں, ان کو ایک ایک پاکٹ بنائیں جس کے اندر جن کے جو جرائم میں سارے شامل ہیں سارے ڈالے. یہ ہم جنگ روز ہمیں حافظ صاحب نہیں مل سکتے, روز ہمیں اتنا وہ اپنا کردار کا غازی بندہ نہیں مل سکتا جتنے حافظ صاحب اللہ پاک نے بھیجے ہیں. تو میری حافظ صاحب سے درخواست ہے, حافظ صاحب یہ پاکٹوں میں چھوٹے چھوٹے آپریشن نہیں, اجتماعی آپریشن ان کے کریں, کیونکہ جیسے انہوں نے اجتماعی طور پہ ہمارا ملک تباہ کیا, اسی طرح اجتماعی طور پہ ان کی
سزائیں ہونی چاہیے، اور کسی دنیا کے کسی ملک سے ہمیں جھکنا نہیں چاہیے. تو باقی رہ گئی قرضے اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسا سسٹم بنائے جیسے بھی ہو، جیسے کر کے اس کے چنگل سے نکلے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے اخراجات لازمی کام کرنے پڑیں گے. اینڈ آف دا ڈے بات آگے یہاں ختم ہو رہی ہے، جو بھی سرکاری ادارے ہیں، سول ہے، ملٹری ہے، کوئی بھی ہے، اپنے پیٹ کاٹیں اس قوم کے لیے. قوم بھی اپنے پیٹ کاٹے، اس IMF سے باہر نکلے، دوسری چیزوں سے باہر نکلے، ملک کو آزادی کی طرف لے کے جائے. ان کی حقیقی آزادی، دشمن کی حقیقی آزادی کیا ہے؟ جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے اس کی حقیقی آزادی ایک ہی ہے، عمران خان کی آزادی. عمران خان کی آزادی کو حقیقی آزادی کہہ رہے ہیں تو ملک کو ڈبو کے یہاں پہ حقیقی آزادی کا نعرے لگا رہے ہیں. حقیقی آزادی ملک غلام بنا کے حقیقی آزادی کے نعرے لگانے والوں کو تو ویسے لانتے ڈالنے چاہیے. دوستوں باتیں اور بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.